بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ ہے، اس کے بارے میں اکثر طور پر صحابہ کرام کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ یہ فروعی مسائل ہیں، ان کے اندر شروع دن سے امت مسلمہ میں 4 ائمہ میں اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن 1400 سال سے کسی امام کے کسی ماننے والے نے یا کسی امام نے کسی دوسری فقہ کے ماننے والے امام کو فروعی مسائل کی بنیاد پر فاسق، فاجر، کافر، بدعتی، یہ ایسے القاب سے کبھی کسی نے تعبیر نہیں کیا۔ جبکہ گزشتہ 100 سال قبل جب فرقہ بندی مسلمانوں کے اندر آ گئی اور دراڑ ڈالی گئی مسلمانوں میں، تو ایک مخصوص طبقے کے ایک گروہ نے یہ کام شروع کر دیا کہ فروعی مسائل کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شرک و بدعت کے فتوے لے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے خلاف سنت اور بدعت کے آروں سے امت کو کاٹنا شروع کر دیا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہا کہ تم نبی پاک کی سنت کے مخالف ہو، تم بدعتی ہو، تو تم کیا ہو، تو پتہ نہیں کیا کیا۔ حالانکہ ہمارے ائمہ کرام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ البتہ خیر، آج کی ہماری گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند یا پوری دنیا میں جو اہل السنہ والجماعہ نماز پڑھتے ہیں، احناف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے جو نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے، اور وہ نماز محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آج کل سادہ لو بندوں کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنے لگے خوارج کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، فلاں حدیث میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، آپ ایسے نہیں کرتے، آپ ویسے نہیں کرتے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد کسی کے اوپر طعنہ زنی کرنا نہیں ہے، نہ ہی ہمارا یہ مقصد ہے۔ آج کا مقصد صرف ان عوام اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی اور ان کے لیے حقائق حق کا اس بات ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اب سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر، فرمایا جب نماز کی طرف کھڑا ہونے لگے وضو کر، کامل وضو، پھر قبلے کی جانب منہ کر، پھر تکبیر کہہ، تکبیر تحریمہ کہنا۔ اور تکبیر تحریمہ کہتے وقت بندہ ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ ہے، باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین کے تحت مع تکبیرۃ الاحرام کے تحت حدیث نمبر 865 ہے، 865 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر۔ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کانوں کے برابر ہو جاتے۔ لہٰذا کچھ لوگ کندھوں کے برابر اٹھاتے ہیں، لہٰذا ہم کانوں کے برابر اٹھاتے ہیں۔ ہماری دلیل یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 866 ہے، حضرت قتادہ اسی سند کے ساتھ کہتے ہیں انہ رأى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور نماز پڑھتے تھے حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، آپ کے ہاتھ کانوں کی لو کے برابر ہو جاتے۔ لہٰذا ہم جو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اٹھانا ثابت ہے۔ اس کے بعد سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 728 ہے، 26-27 بھی اگر ساتھ ملا لی جائے تو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ ہاتھ اٹھاتے تو رفع یدیہ حیال اذنیہ، آپ کانوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور علامہ البانی یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں سعودی عرب کے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں ثم اتیتہم فرأیتہم یرفعون ایدیہم الی صدورہم فی افتتاح الصلاۃ وعلیہم برانس واکسیہ، میں اگلے سال آیا، صحابہ کرام کو دیکھا، سردیوں کا موسم تھا، چادریں انہوں نے لی ہوئی تھی، تو اس وقت پھر وہ چادروں کے اندر سے اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ پتہ چلا صحابہ کرام کندھوں تک ہاتھ تب اٹھاتے تھے جب سردیاں ہوتی تھیں اور اوپر چادریں لی ہوئی ہوتی تھی، کیونکہ چادر کے اندر سے کانوں تک تو ہاتھ آنا ممکن نہیں ہوتا، کندھوں تک آتا ہے۔ تو اگر چادریں نہ ہوتی تو پھر صحابہ کرام کانوں کی لو تک ہاتھ بلند کرتے، اور یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور سنن دار قطنی کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ثم رفع یدیہ حتی یحاذی ابہامیہ اذنیہ، رسول اللہ کے 2 انگوٹھے آپ کے کانوں کے برابر آ جاتے،
اور یہ حدیث کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ سنن دارقطنی کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 300 ہے، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں اس حدیث کو لکھا ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کر لیا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، کتاب الصلاۃ ہے، باب نمبر 165 ہے کتاب الصلاۃ کا، باب وضع الیمین علی الشمال، اس کے اندر 6 نمبر روایت ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 427 ہے۔ حضرت علقمہ بن وائل بن حجر اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یدع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے اور ان کو ناف کے نیچے باندھتے، یہی طریقہ ہم اہل سنہ و جماعت کا ہے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اور بھی اس طرح کی بے شمار روایت موجود ہے۔ اسی کی، اب یہ ایک صحیح حدیث ہو گئی، اب اسی کی بطور تابع اور بطور شاہد، اصول حدیث پڑھنے والے طلاب جانتے ہیں کہ جب صحیح حدیث سے ایک بات کا اس بات ہو جائے تو اس کے اندر بطور تابع اور بطور شواہد ضعاف روایات کو لانا یہ جائز اور مستحسن ہے، اور اس کی مضبوطی کے لیے یہ محدثین کا طریقہ کار رہا۔ امام بخاری مسلم رحمۃ اللہ علیہ جن روایات میں کچھ سخم تھا، آپ متابعات شواہدات میں روایات کو لائے ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 756 حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ قال، مولا علی فرماتے تھے من السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، سنت طریقہ یہ ہے ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھ کے ناف کے نیچے باندھا جائے۔ اب جو باقی جن کے مذہب کے یہ خلاف جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے نہیں، حدیث ہی جھوٹی ہے، ضعیف ہے، بس ایک ہی ان کے پاس یہ پکا آلہ ہے کہ جو حدیث ان کے خلاف جائے، ان کے اگینسٹ جائے تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ تو خیر حدیث سنن ابی داؤد کی سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس سے پہلے صحیح الاسناد روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے میں نے عرض کر دی۔ اب ہاتھ باندھ لیے، اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت سنن الترمذی کے اندر 257 نمبر، فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اور کیا تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ پڑھاؤں؟ ان کے جی، تو فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، سوائے پہلی مرتبہ کہ آپ نے پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا۔ اسی طرح ہم اہل سنت کرتے ہیں، یہ بھی سنن الترمذی صحیح حدیث سے ثابت ہے، امام ترمذی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، علامہ البانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، اور دیگر تمام ائمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ اب ہاتھ باندھ لیے، اب پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 776 ہے، علامہ البانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، شعیب ارناؤت کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو آپ پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اور سنن النسائی کے اندر حدیث نمبر 899 کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس کے بعد آ گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نحل قرآن پاک میں 98 نمبر آیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے لگے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، تو یہ قرآن کریم کے موافق ہے۔ اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 775 ہے، سنن الترمذی کی حدیث نمبر 242 ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جب آپ نے نماز شروع کی رات کے وقت اللہ اکبر کا، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ ساری پڑھی، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، یعنی سبحانک اللہ کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا، اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، حضرت ابو الاسود بن یزید سے فرماتے میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تو سبحانک اللہ کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے۔ اب اعوذ باللہ کے بعد آگے بسم اللہ، بسم اللہ پڑھنے کے اندر اتفاق، لیکن ہم آہستہ پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں پڑھتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے سنن النسائی حدیث نمبر 907 ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 890 ہے، 399 کے ساتھ بھی آپ اسے تلاش کر سکتے ہیں، دو طرح کی نمبرنگ چلتی ہے صحیح مسلم میں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جناب ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے پڑھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کے پیچھے نماز پڑھی، فلم اسمع احد منہم یجہر بسم اللہ الرحمن، کسی نے بھی اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی، یعنی آہستہ پڑھتے تھے، اونچی نہیں پڑھتے تھے، ہم بھی آہستہ پڑھتے ہیں۔ اب آگے سورہ فاتحہ آ گئی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے نزدیک لازم ہے، واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 756 756 نمبر، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 394 ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن
یہ حکم، یہ حدیث جماعت والوں کے لیے نہیں ہے، یہ اکیلے کے لیے ہے۔ جب اکیلا بندہ نماز پڑھے تو ہر رکعت میں اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اور جب جماعت میں ہو تو اس کا حکم الگ ہے۔ یہ کوئی یعنی ہمارا کوئی ذاتی قول یا اجتہاد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی سیاستہ، کئی بندے کہتے ہیں سیاستہ سے دکھاؤ بس، ہم تو بس سیاستہ کو مانتے، تو یہ بھی سیاستہ میں لکھا ہے۔ سنن ابی داؤد سیاستہ کی کتاب ہے، حدیث نمبر 822، علامہ البانی، شعیب ارناؤت، زبیر علی زئی، یہ جتنے محققین ہیں یہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ یہ سارے اہل حدیث محققین ہیں، اور وہ یہ تین کے تین کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ اب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد سنن ابی داؤد کے اندر امام ابن ابی داؤد آپ امام سفیان ثوری کا فتویٰ لکھتے ہیں، قال سفیان لمن یصلی وحدہ، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، سفیان ثوری فتویٰ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ اس بندے کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے، جماعت والوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اب جماعت والوں کے لیے کیا حکم ہے وہ آگے آ جائیے۔ ہم جب جماعت میں پڑھتے ہیں تو پیچھے قرات نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کی وجہ سے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 204 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ کر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب قرآن کے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو اور سنو، تم نہ بولو۔ اب آگے قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، بندہ پیچھے سے اپنا شروع کر دے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے جب کوئی پڑھے تو تم چپ کر کے سنو، تو لہٰذا ہم قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہیں، اور جب امام صاحب سورہ فاتحہ یا کچھ بھی پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم چپ کر کے سنتے ہیں اس قرآن کی آیت پر عمل کرنے کے لیے۔ اور اس کا شان نزول بھی اگر آپ دیکھیے تفسیر ابن جریر میں ادھر لمبی بات ہو جائے گی، میں نہیں جاؤں گا، اختصار کے ساتھ میرا مقصد ہے بات کرنا، تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ صحابی نے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھا تو حضور علیہ السلام سلام پھرا، فرمایا کون تھا تم میں سے جو مجھ سے قرآن کھینچ رہا تھا؟ تو پھر یہ آیت کا نزول ہو گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کر جاؤ اور سنو۔ خیر وہ میں اس کے دلائل کی طرف نہیں جاتا، آگے حدیث کی طرف آ جائیے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، مسند احمد بن حنبل، مسند ابی عوانہ، سنن نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ، ان تمام حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 847، 847، باب نمبر 13 ہے، اذا قرأ الامام فانصتوا، یہ باب ہے، اس کے تحت آپ اس حدیث کو دیکھ لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به، فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے فرمایا تم بھی پیچھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہو۔ واذا قرأ، اور جب امام قرات کرے فانصتوا، رسول اللہ فرماتے تم چپ کر جاؤ۔ اب یہ حدیث سب سے پہلے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ جناب واذا قرأ فانصتوا کے الفاظ صحیح ہیں؟ امام مسلم صحیح مسلم کے علم کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہوا صحیح عندی، ہاں یہ الفاظ میرے نزدیک صحیح ہیں، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو ایک بندے نے پوچھا آپ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر یہ پورا متن کیوں نہیں لکھا؟ فرمایا میں نے ہر صحیح حدیث اپنی حدیث صحیح مسلم میں نہیں لکھی، صرف وہ روایات لکھی ہیں جن پر میرے اساتذہ اور ان کا فقہا کا، میرے فقہا کا اتفاق ہے، اور ان کے سارے وہ شافعی مائل اور حنبلی تھے، لہذا اس وجہ سے آپ نے اپنی فقہ کے مطابق وہ کتاب لکھی، وگرنہ یہ حدیث صحیح ہے، امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس کے بعد تمام محدثین، علامہ البانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، فرمایا جب امام قرات کرے تم چپ کر جاؤ۔ صحیح مسلم کے اندر بھی آ گیا۔ اچھا میں یہ خارجی سے میری بات ہونے لگی تو میں نے پوچھا کہ یار یہ دیکھو آپ سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد نسائی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام قرات کرے تم چپ کر جاؤ، تو میں نے کہا جب امام فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ قرات نہیں ہوتی سورہ اپنا فجر کے اندر یا مغرب کے اندر یا عشاء، تو قرات نہیں ہوتی؟ تو وہ ہے نا نبی علیہ السلام نے خارجیوں کی ایک نشانی بیان فرمائی تھی سفہاء الاحلام، یہ عقل سے پیدل ہوں گے، تو واقعی وہ مجھے اس دن نظر آئی، کہنے لگا نہیں سورہ فاتحہ تو قرات ہے ہی نہیں، یہ تو قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے، کہتا ہے یہ تو علیحدہ پر نمازوں میں پڑھنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ نعوذ باللہ، مجھے اس کی عقل پہ اتنی حیرانگی آئی، میں نے کہا اچھا آپ ایسے کریں اپنے کسی عالم سے لکھوا کے لائیں، معتبر عالم سے، جو لکھ کے دے کہ سورہ فاتحہ قرآن ہی نہیں ہے۔ خیر وہ آج تک نہیں آیا، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اب یہ جہری نمازوں میں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، جن کے اندر امام اونچی آواز سے پڑھے گا ہمیں سنے گا، اس کے اندر قرآن کی آیت بھی آ گئی، اور صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد نسائی کی حدیث بھی آ گئی، صحیح حدیث آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَانصِتُوا، جب امام قرات کرے چپ کر جاؤ۔
اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن رکعتوں میں یا جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرتا ان کے اندر آپ لوگ خاموشی سے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کو چاہیے چلو فجر میں تو مان لیا، مغرب میں تو مان لیا، عشاء. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا. انہوں نے کہا یہاں تک تو فقہ حنفی کی بات سمجھ آتی ہے، حنفی بھائیوں کی یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، یہ چپ کر جاتے ہیں کیونکہ قرآن کی آیت نص قطعی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ کر جاؤ، غور سے سنو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، حدیث بھی آ گئی، ٹھیک ہے. کہتے ہیں لیکن ظہر اور عصر کی نماز میں آپ کو تو پیچھے قرات کرنی چاہیے نا، تو اس میں آپ چپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے. اس کا جواب لے لیجئے. مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ حدیث کو لکھتے ہیں، پہلی جلد کے اندر حدیث نمبر 3800 ہے. مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی، یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے بھی حدیث کو لکھی حدیث نمبر 2797. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 850 ہے. سنن ابن ماجہ سے ستہ کی کتاب ہے. علامہ البانی کہتے ہیں حدیث حسن ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے تاجدار، دو جہاں کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام، فرمایا جس کا امام ہو، فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے. اب یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ امام نے قرات کر لی تو مقتدیوں پر اگر خاموش رہیں تو مقتدیوں کی طرف سے وہ قرات ادا ہو گئی. یہ رسول اللہ نے فرمایا. اب امام صاحب نے ہو گیا قرات، فاتحہ ہو گئی، قرات ہو گئی. اب اس کے بعد آ گئی آمین. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم جب امام آمین کہتے ہیں، ولضالین کہتے ہیں، ہم آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں. اس کی دلیل مسند طیالسی کے اندر، یہ قدیم ذخیرہ حدیث کی ایک حدیث کی کتاب ہے. اس کے علاوہ یہ طبرانی معجم الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 22 ہے، اس کا صفحہ نمبر 9 ہے. باب الواو کے اندر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر حدیث نمبر 3 ہے. اور اس کے بعد یہ میرے سامنے المستدرک امام حاکم رحمہ اللہ کی، اس کی دوسری جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 608 ہے. حدیث نمبر 2968 ہے. باب نمبر 1200 ہے. آمین بخفض الصوت کے نام سے امام حاکم نے باب باندھا ہے. حدیث سن لیجئے. سلمہ ابن کہیل کہتے ہیں میں نے حضرت حجر سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے حضرت علقمہ بن وائل سے، اور وہ اپنے والد سے حضرت وائل بن حجر سے، انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. حین قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، قال آمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی کہا، لیکن یخفض بہا صوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا. اونچی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین نہیں کہا. اس حدیث کی وجہ سے ہم بھی اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے. اور آمین ایک دعا ہے، دعا ویسے بھی نماز کے اندر آہستہ آواز سے ہی مانگی جاتی ہے. اب یہ ہو گیا کہ ہم اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. اب رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اس کے اندر تو اختلاف نہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے حدیث نمبر 253 ہے کہ آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی کلی، عند کلی کے الفاظ بھی آتے ہیں، فی کلی کے الفاظ ترمذی ہیں، فی کل خفت ورفع وقیام وقعود، حضور اٹھتے بیٹھتے جھکتے اللہ اکبر کہتے. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. اس کے بعد رکوع و سجدے کے اندر جو تسبیحات ہیں وہ کیا ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 869 ہے. آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح بسم ربک الاعلی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، ان کلمات کو اپنے رکوع میں پڑھا کرو. اور جب یہ نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدوں میں رکھ لو، اس دعا کو. اور ائمہ کرام نے، فقہا نے، یہ سنن الکبریٰ بیہقی یا دیگر ذخیرہ حدیث کے اندر فقہا نے باب باندھے ہیں کہ آپ رکوع اور سجدہ میں جا کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. کئی ہمیں زور لگا رہے ہوتے ہیں کرو قرات کرو، حالانکہ صحابہ فرماتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلا حکم منسوخ ہو گیا، فرمایا یہ پڑھا کرو بس اب. اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 888 ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 871 ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 1008 ہے، حدیث صحیح ہے.
حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ جب رکوع کرتے تو سبحان ربی العظیم پڑھتے 3 مرتبہ، اور جب سجدہ کرتے اس میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، چونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ حضور جس طرح کرتے تھے ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کی بات آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 796، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمدہ، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تم کہو ربنا لک الحمد۔ اب الفاظ سنیے، فرمایا فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کا قول، جس کی بات ربنا لک الحمد کا قول جو کہنا ہے، جس کے الفاظ، جس کی آواز فرشتوں کے موافق ہو گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اب یہی الفاظ، یہ تو ایک بشارت ہو گئی نا، یہاں سے جو میں نقطہ اخذ کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہی الفاظ آمین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 780 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی کہو۔ فإنہ من وافق تامین تامین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو گئی غفر لہ، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اب وہی الفاظ آمین کے بارے میں ہیں، وہی الفاظ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بارے میں۔ یہ حدیث کو بنیاد بنا کر ہمارے کچھ دوست آمین اونچی کہتے ہیں، ربنا لک الحمد آہستہ کہتے ہیں۔ ہمارے ایک حکیم صاحب ہیں، وہ قرآن پہ اس کے اوپر نماز پہ کچھ کتاب بھی جمع کر رہے تھے، کہتے ہیں میں نے ایک خارجی دوست سے پوچھا، میں نے پوچھا کہ یار وہی حدیث کے الفاظ آمین کے بارے میں ہیں، وہی ربنا لک الحمد کے بارے میں، آمین تم اونچی کہتے ہو، ربنا لک الحمد تم آہستہ کہتے ہو، یہ دوگلا کام کیوں کرتے ہو؟ یا تو ربنا لک الحمد کو بھی اتنی اونچی کہو جتنا اونچی آمین کو کہتے ہو، یا جس طرح ربنا لک الحمد کو آہستہ پڑھتے ہو ویسے آمین کو بھی آہستہ پڑھو، تو یہ ایک معیار بنتا ہے جیسے اہل سنہ کے پاس۔ تو کہتے خیر ان کو اس کا جواب نہ آیا۔ اس کے بعد آ گیا اس سجدہ کی کیفیت۔ حضرت وائل فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا سجدہ، جب حضور سجدہ کرتے وضع رکبتیہ قبل یدیہ، سرکار گھٹنوں کو ہاتھ سے پہلے زمین پر لگاتے۔ اب میرے ایک ساتھی تھے، کزن تھے میرے، ان کو کسی نے اس مسئلے میں الجھا دیا، کہنے لگے تم یہ لگاتے ہو، پہلے تو ہاتھ لگانے چاہیے، میں اسلام 360 سے تمہیں حدیث دکھاتا ہوں۔ تو آج کل ہر بندہ ہی کہتا ہے میرے پاس بھی اسلام 360 ایپ ہے جی، میں بھی دین جانتا ہوں، اب ہر بندہ ہی محدث بن گیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 838 ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 1099، سنن دارمی حدیث نمبر 1320 ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 268 ہے، امام شعیب ارناؤت کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، امام ترمذی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، علامہ البانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ حضرت وائل فرماتے میں نے رسول اللہ کو دیکھا جب سجدہ فرماتے آپ اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے زمین پر لگاتے، وَإِذَا نَهَضَ، اور جب اٹھتے رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، سرکار ہاتھوں کو پہلے اٹھاتے گھٹنوں کو بعد میں اٹھاتے۔ یہی طریقہ اہل سنہ و جماعت کا ہے۔ اس کے بعد سجدے کے اندر جا کے تسبیح پڑھنا، وہ پیچھے گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 498 ہے اور 1110 ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفترش رجلہ الیسریٰ، آقا کریم علیہ السلام اپنے بائیں پاؤں مبارک کو بچھاتے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، یہ ایک جز ہے حدیث کا، اور آپ بائیں قدم مبارک کو کھڑا کرتے، وکان ینہا عن عقبۃ الشیطان، اور آپ نے شیطان کی گھاٹی سے منع فرمایا، شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا۔ وہ اچھا کچھ لوگ تورک کرتے ہیں، وہ دونوں ٹانگوں کو ایک طرف نکال کے نا ٹیڑھے ہو کے بیٹھتے ہیں، یہ عورتوں کا طریقہ ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو ہے یہ عورتوں کے لیے طریقہ خاص بیان کیا گیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ تورک کے قائل ہیں، لیکن فقہائے کرام نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جو طریقہ ثابت کرتے ہیں وہ تب تھا کہ جب آپ حالت عذر میں تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بیٹھ کر یہ بتایا کہ جب آپ کو کوئی بیماری ہو، کسی قسم کا عذر ہو، تکلیف ہو، درد ہو، اس وقت آپ جس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جو سنت طریقہ حالت صحت میں تھا وہ یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام دائیں قدم مبارک کو کھڑا کرتے، بائیں قدم مبارک کو بچھا کر سجدے میں بیٹھا کرتے تھے۔ کئی لوگ صحت مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، وہ پھر بھی اس طرح ٹیڑھے ہو کے بیٹھ جاتے، حالانکہ یہ طریقہ خلاف سنت ہے کہ صحت کی حالت میں بھی ٹیڑھے ہو کے بیٹھ جانا۔ خیر یہ وہ طریقہ تھا جو اہل سنہ کا ہے۔ اس کے بعد تشہد سے اٹھنے کا طریقہ، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعتمد الرجل علی یدیہ اذا نہض فی الصلاۃ، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 992، علامہ البانی شعیب ارناؤت کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بندہ جب نماز سے اٹھے تو ہاتھوں سے سہارا لے،
کئی بندے اس طرح کرتے ہیں، وہ نماز جو اٹھتے ہیں نا وہ پہلے بیٹھتے ہیں پھر آگے ہوتے ہیں، پھر کونیوں پہ وزن ڈال کے پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اگر بیمار ہو بندہ اچانک سے اٹھ نہیں سکتا پھر کر سکتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جو بندہ صحت مند ہے فٹ ہے وہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ رکوع و سجود کی تسبیحات بھی ہوگی، تشہد سے اٹھ گیا اگلی رکعتوں میں وہی کرے جو پہلے کیا۔ اب اس کے بعد تشہد کیسے پڑھنی ہے، یہ حدیث ہے سنن الترمذی کی، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6265 ہے، اور سنن الترمذی کے اندر 289 ہے، سنن نسائی کے اندر 1162 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اور امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ آپ المبسوط میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں امام محمد بن حسن شیبانی فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے استاذ امام ابو حنیفہ نے تشہد سکھائی، اتحیات کے الفاظ سکھائے، تو میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے محمد بن حسن شیبانی سن، جب میرے استاذ حضرت امام حماد نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ جب میرے استاذ حضرت امام علقمہ نے مجھے یہ حدیث سنائی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، اور امام علقمہ نے مجھے فرمایا کہ جب مجھے میرے استاذ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سکھائی تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، اور عبداللہ بن مسعود نے مجھے فرمایا کہ اے علقمہ جب مدینے کے تاجدار نے مجھے یہ حدیث سکھائی تو رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ ہاتھ پکڑ کے دیکھیں نا کس طرح صوفیاء بزرگوں کا طریقہ، ہاتھ پکڑ کے فرمایا سن لے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان حدیث میں، عبداللہ بن مسعود فرمایا مجھے رسول اللہ سے ہاتھ پکڑ لیا اور حضور نے مجھے تشہد سکھائی، جس طرح قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے۔ فرمایا اذا قعد احدکم فی الصلاۃ فلیقل، تو پھر پڑھو، کیا پڑھو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ نے سکھائے جو آج ہم اہل سنہ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، اور فرمایا فاذا قالھا، جب تم یہ الفاظ پڑھتے ہو نا، اے اللہ کے بندو تم پر سلام ہو نیک بندو، تو فرمایا اصابت کل عبد صالح فی السماء والارض، آسمان و زمین میں رب کے جتنے نیک بندے ہیں سب کو تمہارا سلام پہنچا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اخرجہ الائمۃ الستہ، 6 اماموں نے اس حدیث کو نکالا، یعنی اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ سنن ابی داؤد ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے 6 کے 6 میں۔ امام ترمذی، اچھا، اور تشہد کے الفاظ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہیں۔ جناب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فاروق اعظم کے بھی الفاظ لکھے، تحیات و زاکیات للہ، وہ بھی الفاظ ہیں، وہ الگ ہیں۔ لیکن امام ترمذی کہتے ہیں اصح حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التشہد حدیث ابن مسعود، سب سے زیادہ صحیح ترین تشہد کے بارے میں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تشہد ہے۔ والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم من الصحابہ والتابعین، اور صحابہ کرام کی میجورٹی اور تابعین کے کرام کی میجورٹی حضرت عبداللہ بن مسعود والی تشہد پڑھتے تھے جو آج ہم اہل سنہ پڑھتے ہیں۔ اور تشہد کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4798 نمبر روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ملے تو کہنے لگے میں تجھے ایک تحفہ دوں، کیا کہ حضور آئے ہمارے پاس، تو آقا کریم علیہ السلام سے میں نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں سلام کا تو پتہ چل گیا، السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، نماز میں پڑھیں گے، تو یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی، اسی طرح الی آخرہ، سارا درود یہ بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب اس کے بعد کیا پڑھا جائے، اس کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے، جو بھی قرآنی دعائیں ہیں یا وہ دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں یا وہ چیزیں جو کلام الناس کے مشابہ نہ ہوں، یعنی ایسی چیز بندے سے مانگ سکتا ہے وہ نہیں، مثلا بندہ نماز میں کہے یا اللہ تو میری شادی کر دے، میرا نکاح ہو جائے، یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، نہیں، یا آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نماز میں وہ چیز مانگی جائے گی جو دنیا دینے پر قادر نہیں۔ مثلا بندہ پڑھے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، اللہ مجھے بخش دے، رحمت کر، اب بخشنا صرف اللہ کے ہاتھ میں، رحم کرنا اللہ کے ہاتھ میں، لہذا اس طرح کی دعائیں جتنی بھی مانگ سکتا ہے وہ نماز میں مانگے، لیکن یہ علماء کے لیے ہے، وہ یاد کرتے ہیں پڑھتے ہیں، عام عوام کے لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی قرآنی دعا ہے، وہ پڑھ لیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں آئی ہیں،
صحیح مسلم کے اندر اور ابن حبان نسائی کے اندر آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگتے، من عذاب جہنم و من عذاب القبر، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور وہ دجال کے فتنہ سے نبی علیہ السلام، یعنی یہ تعلیم امت کے لیے حضور فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حضور یہ بھی پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر، یہ حضور دعائیں پڑھتے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، بخاری مسلم کے اندر۔ یہ یعنی جتنی بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں، قرآنی ہوں، رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہوں، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ یہ وہ نماز کا بالترتیب طریقہ تھا جو احادیث صحیحہ سے میں نے آج آپ کے سامنے عرض کیا، اور یہ طریقہ اہل السنہ و جماعت کا طریقہ ہے۔ اسے نماز محمدی کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ والی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو خوارج نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ نہیں جی تم پڑھتے ہو، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا ہر عمل 1400 سال سے جو فقہا اور مسلمانوں کا 80% طبقہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرنے والا ہے پوری دنیا پہ، وہ اس طریقے پر عمل کرتا ہے، اور یہ طریقہ قرآن و سنت کی عین واضحہ سے ثابت ہے۔ رب تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔